بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. محترم حاضرین مجلس، شہری جمعیت اہل حدیث کولکتہ کے زیر اشراف جو میرا سے روزہ دورہ چل رہا ہے، اس کا یہ آخری دن ہے، لیکن مجلس چوتھی ہے. ابھی دو مجلسیں مغرب بعد اور عشاء بعد ہونی باقی. 13 نومبر 2022 کو ہم مسجد محمدیہ میں موجود ہے جو توسیہ میں واقع ہے. آج کے موضوع کا عنوان ہے بدعات کے نقصانات. ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کا دین مکمل ہے، جس میں کسی قسم کی زیادتی، اضافے اور کمی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے صریح لفظوں میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سن 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں یہ آیت کریمہ اتری تھی. جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، مسلمانوں کی دو عیدیں اکٹھا تھی. اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا ہے کہ میں نے آج دین کو مکمل کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آج دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کیا. قرآن اور حدیث کے ذریعے اللہ نے دین کو مکمل فرمایا. کل تاتی بگان میں رات میں 12 کا دن اور 13 کی رات میں جو خطبہ ہوا ہے وہ بھی اتباع سنت کے اہم عنوان سے تھا کہ قرآن و سنت کے ذریعے اللہ نے دین کو مکمل فرمایا ہے، اور دونوں کی حیثیت ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم کی ہے. جیسے کلمہ کے 2 جز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے، اس کی حیثیت ٹیکسٹ بک کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی شرح ہے جو مجمل کی تفصیل کرتی ہے اور عموم کی تخصیص کرتی ہے، مطلق آیتوں کی تقیید کرتی ہے، ناسخ اور منسوخ کو واضح کرتی ہے، اور کچھ ایسے احکام پر بھی حدیث مشتمل ہوتی ہے جس کا ذکر تفصیلی طور پر قرآن میں موجود نہیں ہے. لیکن قرآن اور حدیث دونوں وحی الہی ہے. قرآن کا لفظ
متعبد بھی تلاوت ہے، تلاوت اس کی عبادت ہے، جبکہ حدیث کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں ہے، لیکن دونوں وہی ہیں۔ دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے، قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام دین ہے، اور اس طریقے سے دین مکمل ہوا ہے۔ اگر حدیث کو سائڈ کر دیا جائے، قابل اعتبار نہ سمجھا جائے، تو دین پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کی تکمیل دین کے دعوے کا کیا مطلب ہوگا؟ تو قرآن اور حدیث کے ذریعے الحمدللہ ہمارا دین مکمل۔ جو نت نئے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، ظاہر ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ دین ہے، تو اس کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر ایسے جامع اصول مقرر کر دیے گئے ہیں کہ نئے نئے مسائل کو ان کے اوپر قیاس کیا جا سکے گا، یا ان اصولوں کی روشنی میں مسائل کا حل نکال لیا جائے گا۔ اجتہاد اور استنباط کا دروازہ اسلام نے کھلا رکھا ہے۔ تکمیل دین کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ گواہی لے لینے کے بعد کہ اے لوگوں، قیامت کے دن تم مجھ سے میرے متعلق پوچھے جاؤ گے، میں نے اللہ کا دین بلا کسی کمی اور بیشی کے تم تک پہنچایا کہ نہیں، تو تم کیا کہو گے؟ جو امت اس وقت موجود تھی اور تقریباً لاکھ سے بڑا مجمع تھا، سب نے بیک زبان کہا کہ بلا قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، امت کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں اٹھائی، امانت جو اللہ نے آپ کو سپرد کیا تھا، نبوت و رسالت کی امانت، آپ نے اس کو ادا کر دیا۔ تو اللہ نے شریعت اتار دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ بھی فرما دی، اب امت کے اوپر صرف اتباع اور پیروی ہے۔ امت کو یا امت کے کسی عالم کو دین وضع کرنا نہیں ہے، دین میں اضافہ کرنا نہیں ہے، اس جھنجٹ سے آپ کو الگ کر دیا گیا ہے۔ آپ پاک ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے یہ کام کر لیا ہے، رسول نے یہ کام کر لیا ہے۔ جو کچھ باقی رہ گیا تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی کلین چٹ دے دی کہ ہمارے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی بھی اگر کوئی سنت ہو جہاں میری سنت کے چراغ نہ ملیں، آپ کو روشنی نہ ملے، تو خلفائے راشدین کے عمل کو آپ اپنے لیے حجت اور دلیل بنا لیجیے گا بس۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی تم اگر دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرو گے، دین میں، دنیا میں نہیں، دین میں، عبادت میں، عقیدے میں، معاملات میں نہیں، عقیدے میں، عبادت میں اگر کوئی چیز اپنی طرف سے اضافہ کرو گے تو وہ بدعت ہوگی، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ خبردار، میری سنت کو لازم پکڑو، اور میرے بعد ہدایت یافتہ میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ تمسکوا بہا، مضبوطی سے پکڑو، ایسے مضبوطی سے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو پکڑتا ہے تو چہ سے پکڑتا ہے، ڈاڑھ سے پکڑتا ہے، جبڑے کے دانتوں سے پکڑتا ہے، جہاں گرفت مضبوط ہوتی ہے، یعنی شدت سے، سختی کے ساتھ قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ شاید یہ کام ثواب کا ہے اور عبادت کا ہے، اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہے، تو اس سے پوچھو کہ دلیل کدھر ہے۔ اگر دلیل قرآن میں، صحیح حدیث میں، یا حسن درجے کی حدیث میں، جو حدیث قابل حجت ہے علماء کے نزدیک، خلفائے راشدین کی سنت میں دلیل مل جائے اس کو لے لو، اور جس کی دلیل نہ ملے اس سے ہاتھ اٹھا لو۔ حق دلیل سے پہچانا جاتا ہے، کہنے والے سے نہیں پہچانا جاتا ہے کہ کہنے والا کتنا بزرگ ہے، کتنا بڑا عالم ہے۔ حق دلیل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر دلیل ہے آپ کے ساتھ تو حق ہے، نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے کوئی شے، ہدایت ہونا اس کا ثابت نہیں ہے، تو ضلالت ہونے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ یا تو ہدایت ہوگی یا ضلالت ہوگی، دو ہی ہے، بیچ میں تیسری کوئی راہ نہیں۔ یہ لوگوں نے تیسری راہ نکال دیا، کہا کہ نئی راہ تو ہے لیکن اچھی راہ ہے، بدعت حسنہ، یہی گڑبڑ کر دیا لوگوں نے، اور اس کی آڑ میں بہت ساری بدعتوں کو رواج دے دیا۔ یا تو سنت ہے یا بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی،
وسنت الخلفاء الراشدین۔ اگر یہ نہیں ہے تو بدعت ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَ، بدعت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے دو کے بیچ میں، سنت اور بدعت کے بیچ میں بدعت حسنہ کی ایک راہ ہے، یہ نہیں بتایا آپ نے۔ یہ ایک نئی راہ لوگوں نے نکال دی، اور خطبہ ہم سنتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے یہاں تو مسعود خطبہ ہی پڑھا جاتا ہے جمعہ میں، عیدین وغیرہ میں، جس کو خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، جس میں آپ پڑھا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اچھی کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور دین میں سب سے بری کوئی چیز اگر ہو سکتی ہے تو بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ سنتے سنتے ہمارا بچہ جوان ہو رہا ہے، جوان بوڑھا ہو رہا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ میری ہدایت کے بعد، قرآن اور حدیث کے بعد اگر کوئی راہ نکلے گی عبادت کی، ثواب کی، تو وہ بدعت کی راہ ہوگی۔ کل بدعت ضلالہ، آپ نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے۔ کہاں کہا کہ بدعت حسنہ بدعت سیئہ؟ یہ عجیب سی بات ہے، لیکن لوگوں کو مغالطے میں ڈال دیا گیا۔ میں ذرا یہاں پر ایک علمی نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ لیکن جس کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہے اس کے جو اہل بدعت کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا وہ تو سنت ہے، اور جس کام کی دلیل قرآن اور حدیث میں موجود ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا، بعد میں ہوا، خلفائے راشدین نے کیا ہو کہ تابعین نے کیا ہو کہ تبع تابعین نے کیا ہو، لیکن کام بعد میں کیا، لیکن اس کی دلیل قرآن حدیث میں ہے، تو امام شافعی نے کہا کہ بدعت حسنہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ڈیفینیشن کیا دیا؟ کہا حسنہ تو اس لیے ہے کہ دلیل موجود ہے، اور بدعت اسی لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، بعد میں ہوا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی کام ثواب کے لیے کیا جائے، دین کا سمجھ کے کیا جائے، اور اس کی کوئی دلیل اصل نہ ہو قرآن اور حدیث میں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے تمام ائمہ محدثین کی طرح کہتے ہیں کہ بدعت ضلالت ہے۔ اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس چیز کی دلیل موجود ہو قرآن اور حدیث میں، اگرچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل نہیں کیا گیا ہو، بعد میں کیا گیا ہو، لیکن چونکہ دلیل موجود ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کو سنت ہی رہنے دیجیے۔ سمجھ گئے نا؟ ہاں، جو کام بعد میں کیا جائے دلیل نہ ہو وہ بدعت ہے، اور اس طرح کی ہر بدعت گمراہی ہے، جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو کل ملا کے بات ہوئی، لفظی بحث ہے صرف۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ دلیل ہے لیکن نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، اس لیے ہم اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور نبی کے زمانے میں ہو چکا ہے تو سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں چونکہ دلیل موجود ہے قرآن حدیث میں، تو چاہے نبی کی زندگی میں ہو، کہ خلفائے راشدین کی زندگی میں ہو، کہ تابعین کی زندگی میں ہو، کہ محدثین کی زندگی میں ہو، دلیل موجود ہے، اس لیے وہ سنت ہے، وہ بدعت مت ہے۔ لیکن ایسی چیز جو عبادت سمجھ کے کی جائے اور قرآن حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو، قسم اللہ کی امت سلفیہ، صحابہ، تابعین سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ بدعت ضلالت ہے، اس میں کوئی حسنہ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کل ملا کے نزاع لفظی ہے، جھگڑا ہے صرف لفظی، کہ دلیل موجود ہے عہد نبوی میں نہیں ہوا تو آپ اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چونکہ دلیل موجود ہے، ہوا چاہے نہیں ہوا وہ سنت ہے۔ لیکن جس کی کوئی دلیل نہ ہو اور اس کو ثواب کا کام سمجھ کے کیا جائے، اس کو امام شافعی بھی گمراہی اور بدعت کہتے ہیں۔ اب اس
مقدمے کو، تمہید کو جب آپ نے سمجھ لیا تو اب آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحیفے میں جمع نہیں ہوا تھا، نسخوں میں جمع نہیں ہوا تھا، ایک جلد میں جمع نہیں ہوا تھا، حدیثوں کی کتابیں جو ہے وہ تو جمع نہیں ہوئی تھی، فوجوں میں بھرتی کا کام، اسلامی فوجوں میں بھرتی کا کام تو نبی کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، وقتی طور پر فوج میں تعین ہو جاتی تھی، لوگوں کی چلے جاتے تھے، باقاعدہ فوجی کی حیثیت سے تنخواہ دار ہو، رجسٹر ہو، اس کی تنخواہ ملے، فوج میں بحالی ہو، بھرتی ہو، یہ سب چیزیں تو نہیں تھیں۔ ارے بابا دلیل ہے قرآن حدیث میں کہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن اترتا تھا، جبریل امین سے سن کر کے جب جبریل چلے جاتے تھے تو آپ کاتبین وحی کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ لکھو، اور آپ وہ وہی لکھا دیتے تھے۔ تو کوئی چمڑے پر، کوئی کھجور کی چھال پہ، کسی چیز پہ، جو چیز ہوتی تھی اس کے اوپر وہ چیزیں لکھ لی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لکھوایا کہ نہیں لکھوایا بھائی؟ تو کہتے ہاں لکھوایا۔ ہم نے کہا تو 1000 یا 1,00,000 ٹکڑے پر جو قرآن مجید رہا ہوگا، لکھنا تو ثابت ہو گیا نا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ ان ٹکڑوں کو ایک ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا اور جس ترتیب کے ساتھ حفاظ کو یاد کرایا تھا، اس ترتیب کے ساتھ انہوں نے یکجا کرنے کی کوشش کی تاکہ ٹکڑے ضائع نہ ہو جائیں۔ تو کون سا کام انہوں نے کیا؟ نبی نے نہیں کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ اس بات سے ہٹ کر کے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہے، ان کی سنت تو سنت ہے، اس بات سے بھی ہٹ کے صرف ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے تحریر لکھوایا کہ نہیں لکھوایا؟ چٹا لکھوایا کہ نہیں لکھوایا؟ چھوٹا چھوٹا چٹ پہ قرآن لکھوایا کہ نہیں لکھوایا؟ تو ہم نے کیا کیا؟ ان چٹوں کو جوڑ دیا آپ کے سامنے، قرآن مجید کی حفاظت ہو گئی۔ ہم نے کون سا نیا کام کر لیا؟ لیکن اس قرآن کے جمع کو جو حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے ہوا، امام شافعی کہیں گے یہ بدعت حسنہ ہوا، کام تو اچھا ہوا، لیکن اس لیے صرف ہم بدعت کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ دلیل موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے تحریر کروایا، آپ اس کو بدعت کے خانے میں مت رکھیے، حسنہ سیئہ کی بات سے مت چھوڑیے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے بدعتی آپ کی اسی گفتگو کو ان بدعتوں کے لیے حسنہ استعمال کر لے گا جس کی کوئی دلیل قرآن حدیث میں ہوئے گی ہی نہیں، اور وہی ہوا۔ آپ اس کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ جب دلیل موجود ہے تو بدعت کہے گی۔ حدیث کو محدثین نے سنا، پہلی صدی میں صحابہ کچھ موجود تھے اور تابعین کی بڑی تعداد ابھی موجود تھی۔ کہا عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ نے کہا کہ اس کو لکھنا شروع کرو۔ صحابہ کرام بھی حدیثیں لکھا کرتے تھے، ہاں حدیث لکھنے کا چلن بہت عام نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کے پاس صحیفے تھے حدیث کے۔ کئی موقع پر آپ نے خطبہ دیا تو کچھ لوگوں نے درخواست کیا کہ یا رسول اللہ یہ خطبہ بہت علمی ہے، آپ اس کو لکھوا دیجئے، تو آپ نے کہا کہ لکھ کے دے دو۔ تو وہ حدیث جو لوگوں کے دماغ میں تھی، سینوں میں تھی، اور سب مر رہے تھے یکے بعد دیگرے، اگر وہ حدیث ان سے لے کر کے تحریر کی شکل میں نہیں لائی جاتی، کتابیں تیار نہیں کی جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سے ضائع ہو جاتی۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہوا کہ ایسے افراد اس میں اللہ نے تیار کر دیے جس نے دیکھتے دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمارے لیے جمع کر دیا، اور اس طریقے سے آج ہم سیدھا ٹھوک کے کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسئلے کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر یہ محدثین کرام نے حدیثوں کو جمع نہ کیا ہوتا، صحابہ اور تابعین نے حدیثوں کو لکھنے کا کام نہ کیا ہوتا، تب تابعین نے نہیں کیا ہوتا تو اسلام ہمارے پاس ایک نامکمل شکل میں موجود ہوتا۔ تو یہ جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ لکھتے تھے۔ شروع میں منع کر دیا تھا کہ جو میں کہتا ہوں اس کے علاوہ مت لکھو، قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھو، قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو تاکہ گڈبڈ نہ ہو جائے قرآن اور حدیث۔ پھر بعد میں کہا کہ لکھو 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 لکھو، میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، کیونکہ قرآن مجید کا ایک اپنا اسلوب ہے اور حدیث کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ قرآن کی آیت حدیث سے کبھی بھی خلط ملط نہیں ہو سکتی۔ بہرحال تو یہ سب جو چیزیں ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
اسی سندرب میں، اسی کانٹیکسٹ میں تراویح کو بدعت حسنہ کہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی، فرمایا کہ صاحب من قام رمضان ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رمضان کے دنوں میں جو قیام کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگلے گناہ۔ یہ فرمان نبوی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں با جماعت تراویح کرائی ہے، اور تیسری رات جب مسجد کھچا کھچ بھر گئی تو آپ نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہاری شوق و رغبت کو دیکھے تو تراویح با جماعت مسجد میں ادا کرنا فرض نہ کر دے۔ اب گھر میں تراویح پڑھنے کی گنجائش نہ رہے گی، تنہا پڑھنے کی گنجائش نہیں رہے گی، اس لیے آسانی کے لیے بہتر ہے کہ چلے جاؤ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت 3 دن تراویح بھی پڑھائی، اور قولی حدیث بھی موجود ہے، فرمان بھی موجود ہے۔ جب حضرت کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے 2-2.5 سال کے اندر، 2-2.25 سال کے اندر بڑی اتھل پتھل رہی، اس معاملے میں غور فکر کرنے کی ان کو کوئی موقع نہیں ملا۔ سیدنا عمر فاروق نے 2-3 سالوں کے بعد جب ان کے دور خلافت میں معاملہ پرسکون ہوا تو ایک دن انہوں نے دیکھا رمضان کے اندر کہ مختلف ٹولیوں میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہا، سوچا، کچھ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، صحابہ سے، اور یہ کہا کہ کیوں نہیں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیں، کیونکہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب کوئی چیز فرض تو نہیں ہوگی، اب کوئی وحی تو نہیں آئے گی، جبریل تو نہیں آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اندیشے کی وجہ سے اس کو اٹھا دیا تھا اور کہا کہ گھروں میں پڑھو، وہ اندیشہ تو اب ختم ہو گیا ہے، تو کیوں نہ اسے ایک امام کے پیچھے نماز ہم پڑھا دیں اس کو، اور 30 دن پڑھا دیں۔ تو بدعت تو ہوئی بھائی، مانا کہ 30 دن پڑھی جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں، دکھاؤ بڑے سنت پر عمل کرتے ہو، کہاں ہے تراویح تمہارے نبی نے 8 کا 30 دن پڑھی ہے؟ جتنی دن پڑھی تھی وہ 8 ہی پڑھی تھی، وطر کے ساتھ 11 ہی پڑھی تھی، وہ تینوں رات بھی 11 ہی پڑھی تھی۔ فرض ہونے کے اندیشے سے آپ نے ہٹا دیا، وہ اندیشہ ختم ہو گیا، ایک مرتبہ بھی آپ نے کیا تو وہ سنت ہے، چہ جائے کہ 3 دن کیا۔ حضرت عمر کی دور اندیشی دیکھی، انہوں نے کہا کہ نیم اندیشہ فرض کا نہیں رہا، لہذا لوگوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں ایک امام کے اوپر۔ کون سی نئی چیز انہوں نے پیدا کر دی؟ جو چیز نبی کے قول سے ثابت ہے، نبی کے فعل سے ثابت ہے، اس کو جو ڈسکنٹینیو ہو گیا تھا اس کو کنٹینیو کروایا، یہ تو کیا انہوں نے۔ لیکن ایک لمبا وقفہ گزر گیا تھا با جماعت تراویح کو، اسی لیے ہر نئی چیز کو لغت میں، عربی زبان میں بدعت کہتے ہیں، نئی چیز ہے۔ تو اس معنی میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک نیا کام میں نے کیا ہے، لیکن ایسا کوئی کام نہیں ہے جس کے اوپر کوئی دلیل قرآن حدیث میں نہ ہو، کیونکہ آپ نے دلیل ملاحظہ کر لیا۔ نیا پن اس لیے ہوا کہ 30 دن ہونے لگی، پورے رمضان ہونے لگی، یہ نیا پن ہوا، لیکن حسنہ وہ اس لیے ہے کہ دلیل موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے۔ اس کے بعد تب دوسرے نمبر پر ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ کس کا عمل تھا؟ خلیفہ راشد کا عمل ہے، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے بعد ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر عمل کرنا، تو وہ تو ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ معنی تھا ان کے نزدیک کہ بدعت وہاں پر لغوی معنی میں تھی، عربی زبان میں بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، تو نیا پن یہ تھا۔ لیکن شریعت میں بدعت اس نئے کام کو کہتے ہیں جس کو آدمی ثواب کی نیت سے کرے، تقرب اللہ کی نیت سے کرے، اور اس پر قرآن اور حدیث میں خلفائے راشدین کی زندگی میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو، وہ بدعت۔ ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو آدمی تقرب اللہ کے لیے کرے، عبادت کے لیے کرے، اور قرآن و سنت میں اور خلفائے راشدین کے عمل سے اس کی دلیل نہ ہو، وہ بدعت۔ ایسا کوئی کام نہیں آپ دکھا سکتے جو دین کے نام پر نیا ایجاد کیا گیا ہو۔ جو بھی کام صحابہ نے کیا ہے یا تابعین نے کیا ہے، علم کی تدوین و اشاعت کا، اسلامی سرحد کی حفاظت ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سویا کرتے تھے تو پہرے داری کے لیے لوگوں کو متعین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ میں یحرسنی ھذہ اللیلہ، اس رات میں کون پہرے داری کرے گا؟ یہ فوج اس میدان میں پڑاؤ ڈالے ہوئی ہے، لوگ سو جائیں گے، کچھ لوگ ذمہ داری لے کے پہرے داری کریں گے۔ اسلامی سرحد کی آپ نے حفاظت کروائی کہ نہیں کروائی؟ دین کی دعوت کے لیے آپ نے دعات اور مبلغین کو بھیجا کہ نہیں بھیجا؟
سب کچھ آپ نے کیا۔ ہم نے سوچا کہ صاحب اب لوگوں کے کام کاج پھیل گئے ہیں، کیوں نہیں ہم ایک منسٹری آف ڈیفنس کر لیں اور ہم ایک فوج اپنی تشکیل دے دیں، اسلامی فوج اسلامی اسٹیٹ کے اندر، اور باقاعدہ چونکہ وہ اس میں رہیں گے، کام کاج نہیں کریں گے تو ان کی تنخواہ کا معاملہ ہو۔ یہ حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں کیا۔ آپ سمجھ گئے نا کون سا غلط کام کر دیا؟ کیا اسلام کی سرحد کی حفاظت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ تو آپ ان چیزوں کو لا رہے ہیں کہ دیکھو تو یہ نبی کے زمانے میں کہاں ہوا۔ ارے بابا نہیں ہوا، لیکن اس کی کہیں نہ کوئی اصل اور بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، خلفائے راشدین کی زندگی میں ہے۔ مگر ہم کو تم یہ نہیں دکھا سکتے کہ مرنے والے کے تیسرے دن میں کھانا کھلانا چاہیے، 11ویں کو کھانا دینا چاہیے اور 40واں کو کھانا دینا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، خلفائے راشدین نے کیا ہو، یہ تم نہیں دکھا سکتے، اور اس کو ثواب کا کام سمجھ کے تم کر رہے ہو۔ تو بتاؤ یہ بدعت سیئہ ہوگی کہ بدعت حسنہ ہوگی؟ بدعت حسنہ تو علماء کے نزدیک اس بدعت کو کہتے ہیں جس کی دلیل موجود ہو، نبی کی زندگی میں نہ ہوا ہو، لیکن تم جو کر رہے ہو اس کی کون سی دلیل موجود ہے؟ وہاں بھی تو مردے مرتے تھے، تیسرے دن ان کا کھانا ہونا چاہیے تھا، کوئی چیز رکاوٹ تو تھی نہیں، تقاضۂ حال بھی تھا۔ لوگ اپنے مردوں کے ثواب کو اس زمانے میں بھی کہتے تھے یا رسول اللہ ہم اپنے مردوں کو ثواب پہنچانا چاہیں تو کیا طریقہ ہوگا، کیا صدقہ کر دیں؟ تو آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ تیسرے دن کھانا کھلا دو، 11ویں شریف بنا لو، 40واں کرو، برسی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے نبوت 23 سالہ زمانے نبوت ہے، کبھی آپ نے نہیں اپنا کیک کاٹا، میلاد منایا؟ تو میلاد مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، کیک کاٹتے ہو، کلیپنگ کرتے ہو، تالیاں بجاتے ہو، اس کے اوپر جھوم جھوم کے رقص اور ڈانس کرتے ہو۔ وہ سارے تقاضے تو موجود تھے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، صحابہ محبت کے جذبات سے سرشار تھے، لیکن کہاں انہوں نے کیا؟ یہ جھوم جھوم کر کے اوراد و وظائف پڑھنے کا طریقہ کہاں رہا؟ لوگ ورد و وظیفہ تو کرتے تھے، صحابہ سے زیادہ کوئی ورد و وظیفہ کرنے والا ہے؟ بلکہ جو کنکریوں کے اوپر تسبیحات پڑھتے تھے اور اجتماعی ذکر کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی جلیل نے سخت ڈانٹ پلائی، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی برتن بھی نہیں ٹوٹے، آپ کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، پھٹے نہیں، اور تم لوگوں نے یہ ظلم اور زیادتی کر دی، بدعت لے آئے دین کے اندر۔ ارے اس طریقے سے کہیں ذکر و اذکار کیا جاتا ہے کنکریوں کے اوپر، اور ایک مولوی کہے کہو سبحان اللہ تو تم کہتے ہو سبحان اللہ، سب ایک آواز میں، ایک تال سر میں آواز لگاتے ہو۔ آؤ اگر ڈانس کرتے ہوئے دیکھتے، جھومتے جھامتے ہوئے دیکھتے، جو حال اور قال ہوتا ہے اور سما اور قوالی کی مجلس ہوتی ہے، تب ان کا کیا اور پاڑا چڑھتا۔ تو آپ تمہارے کہنے سے کوئی کام ثواب کا کام ہو جائے گا؟ نیت ہماری بہت اچھی ہے، کہا تیری نیت کی ایسی کی تیسی، نیت کرنے سے کچھ نہیں ہوا جب تک کہ نبی کی سنت کی مہر نہ لگی ہوئی۔ یاد رکھو کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کے لیے 2 شرط ہے، نیت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، انما الاعمال بالنیات، یہ باطنی کسوٹی ہے کہ عمل کے پیچھے جو فیکٹر ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ہو، اور دوسرا جو ظاہری کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ عمل مردود ہوگا جس کے اوپر نبی کی مہر نہیں ہو، تو دلیل ہونی چاہیے۔ یہ ظاہری کسوٹی ہے، اور انما الاعمال بالنیات اعمال کی باطنی کسوٹی، تو اخلاص ہونا چاہیے، سنت کی پیروی ہونی چاہیے، تب جا کر کے وہ عمل صالح ہوگا۔ بہرحال اگر کوئی کہے کہ امام شافعی کہنے والے ہیں اور فلاں فلاں بزرگ کہتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ بدعت حسنہ ہے، اور آپ لوگ بدعت حسنہ کا انکار کرتے ہیں، تو اسی لیے یہ بات پہلی مرتبہ کلکتہ کی سرزمین پر میرے کسی بیان میں یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس پر میرا ایک محاضرہ ہوا تھا بہت پہلے اورنگ آباد کے اندر، اس پر میرا ایک آرٹیکل بھی ہے بدعت حسنہ کی حقیقت، اس میں یہ چیزیں آ گئی ہیں، لیکن بیان میں آج میں پہلی مرتبہ یہاں پر آپ کے شہر میں دے رہا ہوں کہ جو کچھ ائمہ کرام کے یہاں جو اقوال ملتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، تو وہ بدعت حسنہ کی تعریف ان کے یہاں یہ ہے کہ جو عمل کے دلیل سے مزین تو ہو لیکن عہد نبوی میں نہ ہوا ہو، تو اس لیے اس کو بدعت حسنہ کہیں گے۔ حسنہ اس لیے کہ دلیل ہے، اور بدعت اس لیے کہ وہ بعد میں پیدا ہوئی۔ لیکن جو کام ثواب کا کیا جائے، سمجھ کے کیا جائے، اور قرآن حدیث میں اس کی کوئی دلیل
نہ ہو وہ بدعت ضلالت ہے، اور اس کے اوپر ساری امت کا اتفاق تھا۔ اور یہی مطلب ہے کل بدعت ضلالہ کا، اور یہی مطلب ہے الیوم اکملت لکم دینکم کا، اور یہی مطلب ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کا، کہ اگر جی ثابت نہیں ہے نبی کے طریقے سے اور دلیل سے صحابہ کے تو بدعت ہے۔ تو چلیے اب تک کی گفتگو کو سمیٹ کر کے آپ کے سامنے لا رہے ہیں کہ بدعت کی تعریف آپ نے سمجھی کہ ہر وہ قول و عمل جو ثواب کے لیے، عبادت کے لیے، تقرب الی اللہ کے لیے کیا جائے، اور قرآن و حدیث میں اور خلفاء راشدین کے عمل میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ جو عمل کہ دلیل سے تو ہو مزین لیکن عہد نبوی میں نہ کیا گیا ہو، خلفاء راشدین نے کیا ہو یا بعد والوں نے کیا ہو، تو چونکہ اس کی دلیل موجود ہے اس لیے وہ سنت ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ اگر نبی اس پر گامزن ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوتے تب تو ہم بھی سنت ہی کہتے، لیکن چلیے چونکہ دلیل ہے تو آپ اس کو حسنہ بدعت کہیں گے۔ بدعت کہیں گے کہ بعد میں ہوئی، اور حسنہ کہیں گے کہ دلیل موجود ہے، یہ مطلب ہے ان کا۔ لیکن ہرگز وہ عمل جو ثواب کے لیے کیا جائے اور جس پر دلیل نہ ہو وہ ہر حال میں بدعت ضلالت ہے، یہ امام شافعی بھی کہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کوئی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اب آئیے، اب موضوع پر آ رہے ہیں کہ بدعت کے نقصانات کیا ہیں۔ اب اس کے بعد اوپر آئیے، نقصانات تو بہت ہیں۔ خود بدعتی کی زندگی میں بڑے نقصانات ہیں، بدعت کرنے والا سمجھتا نہیں ہے، بدعت کرنے والا سمجھتا نہیں ہے لیکن اپنا بڑا نقصان کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صاحب دین پر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ معاشرے پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ تو ہم چند چیزیں صرف آپ کے سامنے لائیں گے، جو اب وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے، تقریباً 25-27 منٹ کی گفتگو ہو چکی ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ 45 سے 50 منٹ پر گفتگو ختم کر دی جائے تاکہ مجلس زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو ہم صرف سرسری طور پر اب گزریں گے کہ بدعت کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ بدعی عمل مردود ہے، نامقبول ہے، جس کے اوپر لیبل نہیں لگا ہے، جو ٹرسٹڈ مال نہیں ہے، جی سنت سے اور خلفاء راشدین کی سنت سے جو ٹرسٹڈ نہیں ہے، جس پر مہر نہیں لگی ہوئی ہے، وہ عمل مردود ہے۔ چاہے تم کتنا ہی مال خرچ کر لو، کتنا ہی تھک لو، جسمانی تھکاوٹ کر لو، رات رات پر گاؤ، ناچو، کھیلو، کودو، جلوس نکالو، جو چاہو، دنگل بازی کر لو، جتنا جسمانی تھکاوٹ لے لو، جتنا پیسہ چاہو خرچ کر دو، لیکن ثواب کے نام پر پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل مقبول ہے جو اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے، اور تم جو عمل کر رہے ہو وہ طریقہ نبوی کے خلاف، لہذا یقیناً یہ عمل اس لائق ہے کہ یہ ریجیکٹ کر دیا جائے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کسی نے بھی کوئی عمل کیا، بڑا سے بڑا عمل کیوں نہیں کیا، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، حکم نہیں مطلب ہماری شریعت میں اس کی دلیل نہیں ہے، میں نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، میرے قول سے، میرے عمل سے ثابت نہیں ہے، میرے خلفائے راشدین کے بھی عمل سے ثابت نہیں ہے، سن لو فہو رد و عمل مردود ہے، نامقبول ہے، تمہارا تو عمل مردود ہو گیا۔ کیا ملا تم کو بدعتی؟ کیا ملا تم کو بدعت کر کے؟ عمل تو مردود ہو گیا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، پھر ایک علمی نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ کو، کہ بدعتی کا وہی عمل مردود ہو جائے گا کہ اس کی پوری زندگی کا عمل مردود ہو جائے گا؟ یہ بھی ایک بڑے نقطے کی بات ہے، اس کو بھی سن لیجیے۔ یہ گفتگو ہم لوگ طلبہ کے درمیان کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ چونکہ شہر کے لوگ ہیں، ذہین ہے، بات سمجھ لیجیے گا۔ اگر ایک آدمی، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر بدعتی ہے تو بدعتی کے فرائض، نوافل سب کے سب مردود ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جس عمل میں بدعت ہے وہی عمل مردود ہے، باقی جو عمل سنت کے مطابق کر رہا ہے وہ بدعتی، جو عمل سنت کے مطابق کر رہا ہے وہ مقبول ہونا چاہیے۔ انصاف یہی کہتا ہے، ایک عمل میں بدعت ہے ہمارے، لیکن ہمارا دوسرا جو عمل ہے وہ سنت کے مطابق ہے،
اس کو قبول ہو جانا چاہیے، اس کو رد ہونا چاہیے۔ ایک قول یہ ہے۔ تیسرا قول جو ہے وہ سب سے سٹک قول ہے، اچھا قول ہے، وہ یہ کہ اس بدعتی کو دیکھو کہ عقیدے کے اعتبار سے، اصولی اعتبار سے وہ بدعتی ہے کیا؟ مثلا خارجی ہے، حدیثوں کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے وہی حدیث اویلیبل ہوگی جس کی تائید قرآن سے ہوگی۔ نہیں سمجھا؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے جو حدیثیں آئیں گی وہ سب کی سب کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ نہیں سمجھا؟ شیعہ حضرات کے ذریعے بنائی ہوئی روایتیں ہیں، روات شیعہ ہے جو صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ بدعتی قدریہ ہے، تقدیر کا انکار کرنے والا ہے، کہتا ہے تقدیر کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو اس کی پوری زندگی کا عمل برباد ہے، وہ عمل بھی جو سنت کے مطابق ہو اور وہ عمل بھی جو بدعی ہو، کیونکہ اس کی تو بیس ہی باطل پر ہے۔ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے پیغام بھیجا کہ جاؤ بصرہ میں معبد جوہنی کو اور ان کے چیلوں کو کہہ دینا کہ اگر وہ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں تو عبداللہ بن عمر ان سے بیزار ہے بڑی، میرا ان سے کوئی سروکار نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی سروکار نہیں، اور ان میں کا اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کا وہ سونا بھی پہاڑ کے برابر بھی قبول نہ کرے جب تک کہ وہ تقدیر کے بھلے برے پر ایمان نہ لے آئے۔ خوارج کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گمراہ فرقہ دین سے ایسے نکل جائے گا جیسے کہ تیر شکار کو چھید کر کے نکل جاتی ہے، جبکہ وہ نماز ایسی پڑھیں گے کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی نماز کو ان کی نمازوں کے سامنے کمتر سمجھو گے، اپنے روزوں کو کمتر سمجھو گے، قرآن اتنی اچھی تلاوت کرے گی یہ خارجی کہ تم لوگ کہو گے کہ کاش ایسی تلاوت ہم کرتے، رات رات بھر عبادت کر کے چہرہ زرد پڑ چکا ہوگا ان کا، لیکن پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے کہ تیر شکار کو پار کر کے نکل جاتی ہے۔ یعنی وہ تو اب اگر ایسا کوئی بدعتی ہے جو خارجی ہے، جو شیعہ ہے، جو معتزلہ ہے، جو جہمیہ ہے، جو اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے، جو قدریہ ہے، تقدیر الہی کا انکار کرتا ہے، جو قبر پرست ہے، جو نبی کو عالم الغیب سمجھتا ہے، جو اولیاء کرام کو مرنے کے بعد بھی تصرف کرنے والا سمجھتا ہے، ظاہر ہے کہ اگر اس عقیدے کے اوپر تمہاری زندگی چل رہی ہے تو اگر کوئی عمل زندگی میں عین سنت کے مطابق بھی وہ بدعتی کر لے تو اس کا فرض اور اس کی نفل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ باقی عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، بیس اس کا ٹھیک ہے، اور اس بیس ٹھیک بیس پر چلنے والا آدمی، جیسے مثال کے طور پر تم اہل الحدیث ہو لیکن تم جو یہ عمل کر رہے ہو یہ عمل بدعت ہے تمہارا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن بقیہ تمہارا عقیدہ ٹھیک، تمہارا منہج ٹھیک، تم حدیث اور قرآن کو مانتے ہو، صحابہ کے طرز کے اوپر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن کسی عمل میں تم اپنی ایک راہ لیے ہوئے ہو اور بحث تمہیز کے بعد معلوم ہوا کہ یہ راہ سنت سے ثابت نہیں ہے، منہج صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تم بدعت کی راہ پر ہو، وہ عمل بدعت ہوگا، وہ تمہارا مردود ہوگا۔ بقیہ جو عمل ہے وہ الحمدللہ سنت کے مطابق ہے، وہ قبول ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان کی اچھی سی گفتگو نکلی کہ نہ صرف ایک زبان ہم کہیں کہ بدعتی کے سارے اچھے برے سارے اعمال مردود، اور نہ یہ کہے کہ صرف وہ قبول جو سنت کے مطابق ہو اور بدعت والا عمل مردود، بلکہ یہ کہہ دے کہ جس کی بدعت عقائدی بدعت ہو، جو بیسیکلی بنیادی طور پر ہی بدعت کے اوپر ہو، جیسے ہم نے کچھ فرقوں کی مثال دی آپ کے سامنے، تو ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہیں، لیکن اگر عقیدہ اور منہج ان کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد زندگی میں کوئی عمل بدعت کا کرتے ہیں، کچھ سنت کرتے ہیں، کچھ زندگی میں بدعت بھی ہے کچھ سنت بھی ہے، تو وہی عمل مردود ہوگا جو بدعت پر مبنی ہوگا، سنت والا عمل انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگا۔ چلیے، ایک نقصان تو یہ ہوا بدعتی کا کہ اس کا عمل قبول نہیں ہوا۔ دوسرا کیا ہوا کہ بدعتی جس قدر بدعت کرتا ہے اس قدر دین سے دوری اختیار کرتا چلا جاتا ہے، اور سنی جس قدر سنت پر عمل کرتا ہے اس قدر اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے،
اور بدعتی جس قدر بدعت میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے وہ اسی قدر اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھ لیجیے، بہت آسان ہے، مثال دیتے ہیں، ہم کو تو نہیں معلوم۔ سیالدہ اسٹیشن اگر میں سمجھ لیجیے کہ یہاں سے پورب ہے، اب وہ کدھر ہے اس سے بحث نہیں ہے، ایک مثال سپوز کیجیے کہ یہاں سے مسجد محمدی سے پورب ہے، کوئی پچھم کا راستہ پکڑے، چلتا چلا جائے چلتا چلا جائے چلتا چلا جائے، گھنٹوں گھنٹہ، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹیشن سے قریب ہونے کے بجائے وہ جتنا چلتا چلا جائے گا پچھم، ریورس میں جائے گا، اسٹیشن سے قریب ہوگا کہ دور ہوگا؟ تو بدعتی جتنا بدعت کرتا چلا جائے گا اور جتنی اس میں سختی آتی چلی جائے گی، پہلے تو جلسہ میلاد ہوتا تھا، اس کے بعد جلوس محمدی ہوتا تھا، اور اس کے بعد اب اور کیا ڈی جے پر نکلتا ہے سب، اور اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے بھائی، اس کے بعد کیک بننے لگا اور کیک کاٹا جانے لگا، اور جب کہتے کہ بھائی تاریخ پیدائش کا وہ دن نہیں ہے اتھینٹک، موت کا دن ہے، کہتا نہیں تم موت کا شوق تم مناؤ، ہم خوشی منائیں گے، تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ بالکل ہمارا کچھ نہیں جاتا ہے، کچھ نہیں جاتا ہے، تم اپنے باپ شیطان کو خوش کرو، ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہم تو خیر خواہی میں تم کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ لوٹ آؤ صحیح دین پر، نہیں لوٹتے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ جب نبی کو اللہ نے کہا لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہے تو ہم کون داروغہ ہو سکتے ہیں؟ آپ سمجھے؟ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 12 ربیع الوفات بھی ہے، 12 ربیع الپیدائش بھی ہے، تو ہم کو دے دو خوشی، تم لے لو غم، وہابی ہو تم لے لو غم۔ وہابی غم نہیں مناتا، اللہ خوشی مناتا ہے، الحمدللہ۔ حماقت کی بات ہے، دلائل کی جگہ پر حماقت ہے۔ تو جس قدر بدعت کرتا جائے گا، جس قدر سر پھوڑتا جائے گا، اپنے آپ کو زخمی کرتا چلا جائے گا، اور جس قدر اہل سنت پر عمل کرنے والے جس قدر زیادہ سے زیادہ نوافل اور عبادات کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے جائیں گے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے ایوب سختیانی کا، مزداد صاحب بدعت اجتہادا الا ازداد من اللہ بعدا، جس قدر بدعت میں کوشش کرتا چلا جائے گا، اسی قدر اللہ تعالیٰ سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اگر قریب اللہ سے ہونا چاہتے ہو تو سنت کے مطابق عمل کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار کر دیا کہ دنیا میں تم میری سنت سے بیزار تھا، تم کو نیا نیا کام پسند تھا، تام جھام جھول جھال بہت پسند تھا تم کو، گانا اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہر ایک جملے کے بعد یہی پسند تھا، نعرہ بازی پسند تھی، تم کو میری سنت پسند نہیں تھی، تو آج تو بھی مجھ کو پسند نہیں ہے، جا مد رغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے کہا کہ جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرا امتی نہیں ہوگا۔ امتی تو وہ ہوگا جو میری سنت سے محبت کرے گا، تم کو تو چڑتی میری سنت سے، لہذا مجھ کو بھی چڑ ہے تم سے، جا تو میرا نہیں ہے، مردود۔ دیکھیے کس طریقے سے برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، جب اس طرح کے لوگ حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے بڑھ رہے ہوں گے تو حدیث یہ بھی ہے مسلم شریف میں کہ فرشتہ دھکا دے رہا ہوگا، ادھر آنے نہیں دے رہا ہوگا گھاٹ کی طرف، کنویں کی طرف، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ آنے دو آنے دو آنے دو، کیوں روک رہے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ انک لا تدری، انک لا تدری، آپ نہیں جانتے ہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کچھ احداث کیا، نیا دین انہوں نے پیرلل بنا لیا تھا، بدعتیں ایجاد کر لی تھی، آپ کو نہیں معلوم مردے کے بعد انہوں نے کیا کیا گل کھلائے، دین کے نام پر کیا کیا دھما چوکڑی کی ہے۔ اوہ ایسا کیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاڑا چلے گا کہ سو دور جاؤ دور جاؤ، میری نظروں سے دور لے جاؤ اس کو، میرے بعد میں نے دین کو بدل دیا، میرے دین میں کمی بیشی کر دی، تو الطرد من الحوض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے یہ دھکا دے دیا جائے۔ اتنی ہی بات رہتی بدعتی تو کیا ہوتا تمہارا
تم تو اپنے بدعت کے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہی رہو گے۔ جتنے سارے لوگ تمہاری بدعتوں پر عمل کر رہے ہیں یا تمہاری بدعی تقریروں سے متاثر ہو رہے ہیں اور تمہارے کہنے پر بدعت کر رہے ہیں، شرکیہ نعرہ لگا رہے ہیں، سب کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو قیامت کے دن۔ اکیلے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، سارے بدعتیوں کا گناہ مولوی تم کو اٹھانا ہوگا۔ جس نے بدعت کو ایجاد کیا ہے یا جس نے بدعت کی نشر و اشاعت کی ہے، یہ بھی ہم نہیں کہتے، یہ بھی اللہ اور نبی ہی کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اپنے گناہوں کا تو بوجھ اٹھاؤ گے ہی، جتنے لوگوں کو تم نے گمراہ کیا ہوگا، اے گمراہ کرنے والوں، ان سب کے گناہ کا برابر بوجھ تمہارے سر پہ لادا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الى ضلالۃ کان علیہ من الاسم مثل آثام من تبعہ، کہا جس نے کسی کو گمراہی کی طرف بلایا تو سارے گمراہوں کے گناہ کے برابر بوجھ اس داعیے ضلالت کے سر ڈالا جائے گا۔ لیکن جس نے ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا، قرآن و سنت کی طرف بلایا، اس کی دعوت کو قبول کرنے والے جتنے لوگ ہوں گے ان کے نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ داعیے ہدایت کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے کتنے نقصانات ہیں جو بدعتی کو خود جھیلنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے ان بدعتیوں کو جو بدعت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دین کے اوپر اس کا سیدھا اثر کیا پڑتا ہے جانتے ہیں؟ سنت مردہ ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ جب بھی کوئی قوم ما احدث قوم بدعۃ الا نزع اللہ سنت مثلها او کما قائل، کسی محدث کا قول ہے کہ جب بھی کوئی قوم کسی بدعت میں مبتلا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم سے اس کے مثل ایک سنت کو نکال لیتا ہے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ سلام پھیرتے تھے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ قوم کی طرف پلٹ جاتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر آپ قوم کی طرف دائیں سے یا بائیں سے پلٹتے تھے۔ یہ سنت ہے نا۔ جن لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا، قبلہ رخی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سنت چھوڑنے کی سزا یہ ملی کہ بدعت میں مبتلا ہو گئے، اٹھا دیا ہاتھ، اور پیچھے سے مؤذن جو مصلی بچھا کے رہتا ہے، دو مصلی بچھتا ہے، وہ امام کا ہے وہ مؤذن کا، اور سب بغیر مصلی کے کھڑا ہوتا ہے۔ مسجد صاف شفاف جگہ ہے، دیکھیے تو ماربل بچھا ہوا ہے، لیکن دو آدمی کا مصلی رہے گا، وہ دونوں اسپیشل ہیں، سپریم کوالٹی کے لوگ ہیں وہ، باقی اور لوگ جیسے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، امام صاحب مقتدی مؤذن صاحب، یہ کہے گا آمین۔ اب اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ سب اٹھاؤ، اجتماعی دعا کرو مولوی کے ساتھ، امام صاحب کے ساتھ۔ نماز میں تو امامت کرتا ہی رہا، اب دعا میں بھی وہ امامت کر رہا ہے۔ نہیں بھائی، دعا انڈیویجول چیز ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی ضرورت ہے، کون کس سے اللہ سے کیا مانگے گا، نہیں مانگے گا، کیا ہے نہیں ہے۔ وہ ایک سنت کو اس نے چھوڑا جو سنت تھی قوم کی طرف پلٹنے کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے ایک بدعت میں مبتلا کر دیا، ایک سنت بھی ہاتھ سے چھوٹی، ایک خیر سے بھی محروم ہوا، اور بدعت میں بھی مبتلا ہو گیا۔ ایک موٹی مثال آپ کو دیا میں نے۔ تو جب بھی سنت چھوڑو گے ایک بدعت میں مبتلا ہوگا، یہ سزا ملتی چلی جائے گی۔ تو جو جتنا بڑا بدعتی وہ اتنا بڑا سنت سے دور۔ اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سنت کی گرم بازاری ہو جاتی ہے، اہل بدعت اس کو خوب ہوا دیتے ہیں، تو جہلا، سادہ لوح عوام اور دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اسی کا نام ہے، اسی رسم و رواج کا نام ہے۔ یہ ایک الگ سمودائے ہے، اصل نمائندہ اسلام کا یہ بدعتی میڈیا کے زور پر، پیسے کے زور پر، مشرک چور چور موسیرا بھائی، خالہ زاد بھائی، یہ لوگ اپنی بدعت کو اتنی ہوا دیتے ہیں، اور اتنا کوریج ان کو ملتا ہے گودی میڈیا کے اندر یا کچھ اور میڈیا کے اندر بھی ان کو اتنا کوریج ملتا ہے کہ سادہ لوح عوام، جاہل عوام، غیر مسلم یہ سمجھتا ہے کہ اسلام یہی ہے جو تعزیہ کی شکل میں، اسلام یہی ہے جو جلوس کی شکل میں۔ اس کو کیا معلوم کہ اسلام ان چیزوں سے بڑی ہے، بڑا نیٹ کلین اسلام ہے،
بڑا پیسفل اسلام ہے، اس میں شور شرابہ نہیں ہے، اس میں ایجیٹیشن نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، اس میں مظاہرہ نہیں ہے، اس میں پتھر بازی نہیں ہے، اس میں ہلڑ بازی نہیں ہے۔ یہ بڑا انتظام کا دین ہے، بہت منظم دین ہے۔ آپ دین کو اس کے اصل مرجع سے پڑھیے، قرآن اور حدیث سے پڑھیے، صحابہ کی زندگی کو پڑھیے۔ یہ ہلڑ بازوں کو آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے نمائندے ہیں، ہرگز نہیں۔ تو دیکھا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بدعت کا پرچار اور ان کے دندنانے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل اسلام یہ ہے، وہ اسلام نہیں جو قرآن حدیث والوں کے پاس ہے۔ ابھی کیا ایسا زمانہ آئے گا رفتے رفتے کہ بدعت کی ایسی گرم بازاری ہو جائے گی کہ سنت پر عمل کرنے والے کو لوگ ایسے دیکھیں گے جیسے کہ کسی اجنبی پردیسی کو آدمی اپنے درمیان دیکھتا ہے تو اچنبھا ہو کر کے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ اپنا تو نہیں ہے، کہاں کا آدمی یہ ہے۔ ایک دوسرے سے اشاروں میں پوچھتا ہے کون ہے، کہاں ہے، نہیں جانتے۔ ایسے ہو جائیں گے لوگ، کون ہے بھائی، کون فرقہ کا ہے؟ سنت والے، اسلام والے صحیح مسلمان کو نہیں پہچانیں گے، بدعتی کو سب کہے گا مسلمان، اور جو اصل مسلمان ہوگا وہ اپنوں کے درمیان بھی اجنبی بن کے رہ جائے گا۔ اس طریقہ سے سنتیں مردہ ہو جائیں گی اور بدعت کی دبیز چادر اسلام کے اوپر پڑ جائے گی، اور اہل اسلام رسوا کیے جائیں گے۔ لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، حق والوں کے ساتھ اللہ ہے، اس کی مدد ہوگی، مخالفین ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ ایک امت کی جماعت حق پر قائم رہے گی، مخالفین لاکھ مخالفت کریں، ان کے راستے میں روڑے اٹکاویں۔ مجھے اللہ کی قسم جب یہ مسجد میں آتا ہوں نا، کتنی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں اس بات کو کہ جب یہ مسجد بن رہی تھی تو چور کے طریقے سے ہم لوگ گلی سے چھپ کر کے آتے تھے، مین راستے سے نہیں آتے تھے، پٹائی پڑے گی، کوئی نہیں جانے دے گا، کدھر جا رہا ہے، ہاں تو گلی کے راستے سے لوگ لے کے آتا تھا، 2-3-4 بندے ہوتے تھے، جلدی سے اذان دیا بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اور نماز پڑھا اور مصلی سمیٹ کے کسی کونے میں رکھا اور بھاگ گئے۔ وہ دور میں نے دیکھا ہے اس مسجد کا جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج جو دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی سجی سجائی مسجد ہے اور لمبی چوڑی مسجد ہو گئی اور 3 منزل ہے اور عورتوں کا مسئلہ، تو اللہ اکبر، میرا تو سمجھیے کہ میں اس منظر کو جو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کہاں سے یہ لوگ آ گئے، اہل سنت کی بھیڑ کیسے اللہ نے اس مسجد میں جمع کر دی۔ میں نے وہ دور دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر اہل حدیث چھپ کر کے رہتا تھا اور کیسے چوری چوری نماز پڑھ کے بھاگتا تھا، لگتا تھا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں چھپے ہوئے ہیں، اسلام دار ارقم میں۔ آج دیکھیے ٹھاٹھ مارتا ہوا موج جمعہ کے دن رہتا ہے اہل حدیثوں کا یہاں پر، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ تو رفتے 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 لوگ دور سے دین سے دور ہوتے جائیں گے اور ایسا وقت آ جائے گا کہ اسلام بے نیاز ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین، لوگ ان کو مسلمانوں کو اجنبی سمجھیں گے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کی توفیق سے ایک جماعت حق پر ہمیشہ غالب رہے گی اور مخالفین ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ سنت پر جمے رہیے، اللہ کی مدد آپ کو ساتھ۔ طائفہ منصورہ ہے یا فرقہ ناجیہ جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور بدعت کا معاشرے پر کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ بدعت اور سنت کی وجہ سے ٹکراؤ ہوتا ہے لوگوں کا آپس میں، اور ٹکراؤ ہوتا ہے تو اختلاف، مارا پیٹی، کیس مقدمہ چلا، گڑو بازی ہوئی۔ جتنے فرقے بنے ہیں مسلمانوں کے وہ سب قرآن اور حدیث سے ہٹنے کے نتیجے میں۔ جب تک متحد رہے قرآن و سنت کے اوپر، ایک رہے، جہاں ہٹے اب قرآن اور سنت کی منمانی تعویل شروع کر دی، حدیثوں کے ذخیرے کو کالعدم قرار دینے کی کوشش کی، کہا حدیث کو ہٹاؤ، قرآن کو سمجھو، اور ہر آدمی نے اپنی اپنی سمجھ کو اس کے اندر گھسیڑا، نتیجے میں کہ فرقہ در فرقہ بٹ گیا، اور اللہ نے مصیبت یہ مبتلا کر دیا، عذاب یہ دیا کہ وہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اپنے اپنے آپ میں خوش ہے اور مست ہے کہ ہم ہی ہم ہیں، ہم دوسرا تو غلط ہے۔ اور یہ خوبصورت بات ایک یاد آ گئی کہ یہی وجہ ہے کہ شاید بدعتیوں کو توبہ کی توفیق بھی کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، بہت سارے بدعتی الحمدللہ آپ میں سے ہے جو توبہ کر کے آئے ہیں ادھر اہل حدیث بنے، لیکن کم ہی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہم ہی اصل سنت پر ہیں، ارے یہ لوگ تو گمراہ ہے جو اہل الحدیث ہے، تو کب توبہ کرے گا؟
توبہ آدمی تب کرتا ہے جب اس کو پتہ تو چلے کہ غلط کر رہا ہے، تب جو اللہ سے معافی مانگے گا۔ اور جب آدمی زندگی بھر یہ سمجھے کہ ہم غلط پہ نہیں ہیں، ہم صحیح پر ہیں، تو وہ توبہ کس لیے کرے گا؟ تو توبہ کے لیے علم ضروری ہے، علم ضروری ہے کہ پتہ ہو اس شخص کو کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن بدعتی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو سمجھتا ہے ہم ہی ہیں، ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے علاوہ سب گمراہ ہے، اس لیے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ہے کہنے کا مطلب۔ حدیث ہے ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ حتی یدع بدعتہ، اللہ نے ہر بدعتی سے توبہ کو دروازہ ایک طرح سے بند رکھا ہے، پردہ گرا ہوا ہے اس کے اور توبہ کے درمیان، جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ اس کا مطلب کہ بدعت کو چھوڑے گا تو توبہ کرے گا نا، جس دن اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بدعت ہے، انشاءاللہ وہ پلٹ کر کے آئے گا۔ تو معاشرے پر اس کا بدعت کا نقصان یہ ہوتا ہے زبردست کہ لوگ فرقے بندیوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، دین میں تفرقہ بازی لوگوں نے کی، کتاب و سنت کی راہ چھوڑ کر کے گروہ در گروہ بٹ گئے۔ ولا تتبعوا السبل، بدعت کی راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ حق کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے، بدعت کی راستوں کی پیروی نہ کرو جی۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات، ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کی ہدایت کے پانے کے بعد بھی اور حق پر متحد ہونے کے بعد بھی اختلاف کے شکار ہو کر گروہوں میں اور فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ گروہ بنتا کہاں سے ہے؟ جب آدمی کتاب و سنت کی راستے ہٹتا ہے، جتنی بدعت ہوئی اتنے راستے بنتے چلے گئے، تو یہ سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ سب کو سنت سے محبت، ہم سب کو سنت سے محبت عطا فرمائے، قولی عملی تمام سنتوں سے ہمیں محبت ہو اور بدعتوں سے نفرت ہو۔ کسی بھی عمل کو جو ثواب کا سمجھ کے کر رہے ہیں اس کی ہم پہلے دلیل معلوم کریں۔ اب آخری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا موقف، آپ کا اسٹینڈ بدعتیوں کے متعلق کیا ہونا چاہیے، یہ آخری بات ہے۔ وہ صرف مختصر سے جملے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اسٹینڈ یہ ہونا چاہیے کہ اہل بدعت کی باتیں نہ سنیں، یاد رکھیے، اہل بدعت کی مجلس میں نہ بیٹھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بدعت کے کیچڑ میں آپ کو ڈبکی کھلا دیں اور نہیں تو آپ کو کنفیوز کر دیں۔ بڑے چرک زبان ہوتے ہیں ملا مولوی اہل بدعت کے، کیونکہ ان کا معلم شیطان ہوتا ہے، اور شیطان تو اتنی گلتھتری کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس بھی گلتھتری سے بھی وہ باز نہیں آیا، اللہ ہی کو پٹی پڑھانے لگا کہ تو کیسے کہتا ہے کہ ہم آدم کو سجدہ کریں جبکہ ہم آدم سے بڑھ کے ہیں؟ کیا کوئی بڑھتر کمتر کو سجدہ کرتا ہے؟ یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ تو اللہ ہے کہ کچھ اور ہے کہ تو ہم کو حکم دے رہا ہے کہ ہم آدم خاکی کو سجدہ کریں؟ دیکھ لیجیے کتنا بڑا گلتھتری کرنے والا، کتنا بڑا تھتھر قسم کا جنات تھا، شیطان تھا، کان من الجن۔ یہ بدعتیوں کا معلم ہوتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے مجھے۔ اور جب بدعتی کے سامنے آخری دم جب ہوتا ہے، جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم بدعت کر رہے تھے، عذاب کے فرشتے دھمکتے ہیں، اب توبہ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ اب توبہ کر کے کیا کرو گے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، چلو خسرت دنیا والا آخرہ کروا دیا تمہارا، دنیا میں تو تم گھاٹے میں رہے ہی، اب مرنے کے وقت بھی توبہ نہ کرنے دیں گے، اب تمہاری توبہ کرے ہوگی، خاتمہ بھی سو ہوگا تمہارا مردود۔ یہ سب شیطان ہے، ابھی تو بدعت کو سنوار رہا ہے، کل جب بدعت سے کانپے گا عذاب کے جب فرشتے کو دیکھے گا تو شیطان پھر کنارے سے کھڑا ہو کر کے اپنی طرف متوجہ کرے گا اور کہے گا کہ نہیں بیٹا جو ہے اسی حال میں چل، ہم تم دونوں جہنم میں ساتھ رہیں گے، اب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تو اس طریقے سے دنیا سے لے کر آخرت تک تباہ کرتا ہے۔ یہ سب مکاری ہوتی ہے کس کی؟ شیطان کی۔ کبھی مت سننا، یہ میں نہیں کہتا ہوں، ایوب سختیانی کہتے ہیں، بڑے بزرگ تابعی ہیں، کہ مجھ سے ابو قلابہ نے کہا صحابی نے کہ سن 4 باتیں مجھ سے یاد کر لے۔ کہا کیا؟ کہا کہ قرآن میں اپنی رائے سے کبھی کوئی بات مت بولنا۔ بہت اچھی بات۔ کہا دیکھ
تقدیر کے باریکیوں میں، تقدیر کی باریکیوں میں اپنے آپ کو مت الجھانا۔ تقدیر ایک بھید ہے بندے اور رب کے درمیان کا، جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان کو سمجھو، ایمان رکھو، لیکن کیوں اور کیسے اور بال کی کھال لوچو گے تو بگڑ جاؤ گے۔ اور صحابہ کرام کے معاملے میں، اور خاص کے جو فطروں کے درمیان جو جھگڑا جھنجٹ ہوا صحابہ میں، آپسی جو اختلاف ہوا اجتہادی، تو اس کا ذکر آوے تو محاکمہ کرنے کے لیے جج کی طرح کرسی پر مت بیٹھ جانا کہ حضرت علی حق پر اور معاویہ غلط اور فلاں غلط اور چلا غلط اور فلاں منافق اور فلاں ٹھیک اور فلاں ایسا اور فلاں ویسا، جو آپ دیکھ رہے ہیں ایمو مسور کی دال۔ صحابہ کے پیر کی گرد بھی تم نہیں پا سکتے اور چلے ہو صحابہ کے درمیان محاکمہ کرنے کے لیے، ججمنٹ کرنے کے لیے، گستاخی کرتے ہو تو خبردار زبان مت ہلانا۔ صحابہ کا معاملہ ہے، کوئی اور کا معاملہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اور میری یہ سوچ ہے، میری یہ تھنکنگ ہے اور میں ایسا سمجھتا ہوں، یہ سب چلے گا، لیکن صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہونے پائے۔ وہ سب کے سب ماشاءاللہ جنتی ہے، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا پروانہ دے رکھا ہے ان کے لیے۔ جی، تین بات ہوئی، اور چوتھی بات کیا ہی؟ کہا کہ خبردار کسی بدعتی کی بات کبھی نہ سنا، یہی بات کہنا تھا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا خط، کہا حضور ہم چاہتے ہیں کہ اہل بدعت کے رد میں ایک کتاب لکھی جائے اور ایک مجلس سجے جہاں پر آپ ہو اور بدعتی مولوی ہو، یہ قدریہ فرقہ ہو، معتزلہ ہو، جہمیہ ہو، اور آپ سے ان کے مناظرہ اور بحث ہو۔ کہا بابو اے بھائی، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تمہارے انجام کو بخیر کرے، تم کو ہر فتنے سے بچا کے رکھے، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے کہ وہ اہل بدعت سے بحث نہیں کرتے تھے، اہل بدعت سے بحث نہیں کرتے تھے۔ ہم کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے اوپر مضبوطی سے گامزن رہنا ہے۔ وہ لاکھ کہے کہ ہم سے بحث کرو، بحث کے چیلنج کو قبول نہیں کرنا ہے، وہ الجھا دے گا اور اس کی بدعت اڑ جائے گی ہوا کے ساتھ۔ فلاں جگہ بحث تمہیز ہوئی، یہ گروپ جمع ہوا، اس کو خاطر ہی میں نہ لاؤ، گزر جاؤ قرآن اور سنت پر عمل، بس ہمارے پاس اللہ کی کتاب نبی کی سنت ہے۔ تمہارا جیسا بکو مولوی اگر آج آ جائے اور ہم کو کنفیوز کر دے اور ہم تمہاری راہ پر لگ جائیں، کل کو کوئی اور تم سے بڑا بکو آ جائے اور وہ تمہاری بات کو کنفیوز کر دے تو ہم اس کا کلمہ پڑھ لیں، اور پھر پرسوں اور کوئی بکو آ جائے اور وہ کنفیوز کرتا رہے تو ہمارا دین کوئی بازار کا سودا ہے؟ ہم نے جس دین کو سمجھا ہے اس دین کو پرکھ کر کے عمل کیا ہے کہ یہ قرآن ہے اور حدیث ہے اور یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ محدثین کا طریقہ ہے، ہم نے اس کو بالکل ٹھوک ٹھٹا کر کے ہم نے اس کو قبول کیا ہے۔ ہم کسی باطونی مولوی کے چکر میں آ کر کے اور بحث سے چکر میں آ کر کے ہم نہیں کر سکتے۔ تو اہل علم مناظرہ نہیں کرتے تھے، بحث نہیں کرتے تھے، اس لیے دیکھیے گا کہ جلدی سے تال ٹھوک کر کے کہے گا آ جاؤ مناظرہ پر، آ جاؤ مناظرہ پر۔ پہلے جملے میں یہی ہوگا، اگر کوئی بات ہوگا مناظرہ کرو گے تیار ہو جی، پہلا حربہ ہے 46 حربہ کہ گل تھتری کریں گے، گولی چلے گی، میڈیا میں بات آئے گی، پھیلے گی اس طرح سے ہماری بدعت، اور جب آپ اس کو لائق توجہ ہی نہیں سمجھیں گے تو بدعت اپنے آپ مر جائے گی، کلیجہ اس کا پھٹ جائے گا۔ اگر ان لوگوں نے شروع میں جھگڑا کیا ہوتا نا تو مسجد آج نہیں بنی رہتی، چوری سے چھپے سے رہے، خاطر میں نہیں لائے، اپنا کام کرتے رہے، آج کام کرتے رہے۔ قسم اللہ کی اس سموع کو، اس جموع کو، اس مجمع کو دیکھ کر ان کے کلیجے پر لگتا ہوگا کہ صاحب مونگ ڈلا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے اہل علم گریز کرتے تھے۔ ہمارے نوجوان بھی بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، ہاں ہم مناظرہ کریں گے، ارے وہ مناظرہ نہیں کرے گا اگر مناظرہ ضابطے کے ساتھ ہو، پولیس کی نگرانی میں ہو، اور تیسرا کوئی حکم ہو اور علمی دلائل کی روشنی میں گفتگو ہو اور شرائط مقرر کیے جائیں، عین وقت میں مناظرہ سے بھاگ جائے گا، کوئی نہ کوئی بحث کھڑی کر دے گا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تیار ہو جائے گا۔ لیکن صرف آپ کو مورلی ڈاؤن کرنے کے لیے اور ڈپریشن میں آپ کو مبتلا کرنے کے لیے اور اپنے کو جیت کر جھنڈا لے کر کے گھومتا پھرے گا، جشن جلوس مناوے گا کہ کوئی میرے مناظرے میں، میرے مقابلے میں نہیں آیا، کہے گا مناظرے کا حل نہیں ہے، چل پرشاسن کے پاس چلو مناظرہ کرتے ہیں، حکم لاؤ کہیں اور سے۔ ہم مناظرے سے بھاگتے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو دلیل ہے، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم مناظرہ اور مباحثہ کا دین اختیار کریں۔ ہم نے علم اس لیے نہیں سیکھا ہے، اور ہم مناظرہ کر کے تمہاری بدعتوں کو ہوا دینا
نہیں چاہتے ہیں، تمہارے لیے یہ سستی شہرت کا اسٹنٹ ہے، مناظرہ کر کے تم اپنے آپ کو پبلشڈ ہونا چاہتے ہو، جی فوکس میں آنا چاہتے ہو۔ انشاءاللہ ایسے ہی اہل بدعت مر جائیں گے اگر لوگوں اہل سنت کی کثرت ہوئی اور ہم نے سنت پر عمل کیا اور سنت کی آبیاری کی اور سنت کی نشر و اشاعت کی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ خود اپنے آپ مر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین بدعت کا اور اہل بدعت کا زور توڑے، اللہ تعالیٰ سنت اور اہل سنت کے علم کو بلند رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنی شریعت سے، اپنے نبی کی سنت سے، نبی کے طریقے سے، منہج صحابہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت عطا فرمائے، اور سنت پر، شریعت پر، توحید پر اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔